آپ کی مجھے سوچ پہ افسوس ہوتا ہے۔ مراد علی شاہ صاحب آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ اچھا، اور میں یقین جانیے میرا دل خون کے آنسو اس وقت رو رہا تھا جس وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے ان 3 ممبران کو پیپل پارٹی کے ممبران اندر لا رہے تھے اور جی اے بھٹو کا نعرہ لگا۔ بھائی جی اے بھٹو سدا جیے، لیکن آپ کا بھٹو سے واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں جی اے بھٹو پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کیا کوئی بھٹو نہیں ہے؟ 3 لوگوں کو لا کر اگر ہم اپنے اس کو چنگل سے چھڑا کر اپنے ایم پی اے کو لے جانے لگے تو جو کچھ اندر طوفان بدتمیزی ہوا، اور اس کے بعد اگر میں نے اس آپ کے اسٹیج پر آ کے اگر دل کی بات کی، اگر ہم شور بھی نہ بچائیں، آپ کا جو سرپرائز چلا گیا، ایک سیٹ چوری کی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر جن 6-7 لوگوں نے جو بھی تھے کسی کو ہم معاف نہیں کریں گے، کسی نے بھی کوئی بھی بکا انشاءاللہ کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چوری اور دیدہ دلیری کہ جی انہوں نے بھائی شور کیوں نہ مچاتے، ہم کیوں بات نہ کرتے، کیوں میں لازم بات اور لڑائی کا حصہ تو نہیں بن سکتا تھا، میری ٹانگ میں چوٹ ہے، لیکن میں نے اگر بات کی آگے سخت بری لگ گئی کہ ہم اپنے ووٹ چوری ہونے دیتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور چیز کہ اس دن علی حیدر گیلانی صاحب کا وہ بیان جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم 10 کروڑ کے فنڈ دیں گے اور اس میں سے 50% تو آپ کا ہی ہے، یہ وہ اعتراف جرم ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، جو میرا جرم ہے جس کی وجہ سے میں سیاسی دہشت گرد ہوں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ میں سے جو بھی پیسہ ملے گا 50% تو آپ کو ملنا ہی ہے۔ تو سندھ کے 7,880 ارب روپے جو سندھ کو آئے 13 سال میں 1650 ارب 1650 ارب ڈیولپمنٹ فنڈ میں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 1650 کے اندر 850 ارب جو ڈیولپمنٹ میں آئے، اس کا 850 ارب تو یہ ان کی جیبوں کے اندر ہے، یہ جعلی اکاؤنٹ میں ہے، یہ رکشے والے کے اکاؤنٹ میں ہے، یہ پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کے اندر ہے۔ میں پوچھتا، اور اس دن علی حیدر گیلانی نے مان لیا کہ آپ کو 50% جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اور آخر میں اپنی تھوڑی سی بات کرتا چلوں۔ مجھے کہا گیا کہ اسٹک لے کر جاؤ چونکہ تمہارے پیر میں چوٹ ہے۔ میرے پیر میں چوٹ ہے، میرے پیر میں پلیٹ ڈلی ہوئی ہے، میرا پیر ابھی تک وہ سویلنگ موجود ہے، کسی کو دیکھنا چاہے میں دکھا دوں، لیکن مجھے کسی سے کوئی بیگنگ نہیں کرنی ہے۔ مجھ سے کہا گیا اسٹیک لے کر جاؤ، میں نے کہا نہیں، اگر میں بیئر کر سکتا ہوں، اتنا درد ہے کہ میں نہیں جاؤں، کہنے لگے نہیں واپس بھجوا دیں گے۔ مجھے کہا گیا ویل چیئر پہ جاؤ، میں نے کہا اگر درد سنبھال سکتا ہوں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے ہاؤس پہ جا رہا ہوں چونکہ برداشت کر سکتا ہوں۔ مجھے کہا گیا مائک پہ نہ بولنا۔ اس دوران دوست مشورہ دے رہے تھے، کچھ اچھے ہمارے دوست صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ یار ان کے کنٹرول میں ہو، سمجھا کرو، مائک پہ نہ بولنا، بھجوا دیں گے، جیل بھجوا دیں گے، پہلے کی طرح کرا دیں گے۔ تو جیل انسانوں کے لیے بنی ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جیل بھیج کر مجھے گرفتار کر کے مجھے ذلیل کرنا چاہا، لیکن تھینک یو مراد علی شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی، میری عزت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ پورے پاکستان سے لوگ مجھ سے رابطے میں آ چکے ہیں، میری ٹیم سے، میں تو نہیں ہوں، اور الحمدللہ مجھے آپ نے بے عزت کرنا چاہا چونکہ میں کسی کرپشن چارجز پہ نہیں ہوں۔ میں نے شوگر ملیں نہیں بیچی، میں نے روشن سندھ نہیں بیچا، میں نے گندم نہیں بیچی، میں نے تھر کے پانی نہیں بیچا، میں نے کنسٹرکشن کے پیسے نہیں کھائے، میں نے کراچی کو کچرا کنڈی نہیں بنایا۔ میں تو ایک سیاسی دہشت گردی کے انہوں نے کیس میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ نہ کرنا، واپس بھیج دیں گے۔ اس روز سینٹ الیکشن میں جو سندھ میں ان کو ناکامی اس لیے کہتا ہوں، انہوں نے 4 سیٹوں پہ ڈاکہ مارنا تھا، 1 پہ مار چکے ہیں، اور اس کا جب ڈاکہ ان کے رہ گیا تو غصے کے اندر مجھے ہسپتال سے نکلوا کر فوری طور پہ کہا کہ ہسپتال سے نکالو۔ اور میں بتاتا چلوں آج کہ مجھے ہسپتال سے آرڈر نکالے گئے جیل وارڈ کے، چونکہ سیمی جمالی صاحبہ اور ان کے ڈاکٹر اے آر جمالی کی رپورٹیں موجود ہیں۔ میرا پلیٹ چونکہ ٹھیک نہیں، اس کا آپریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا تھا، بتایا گیا کہ جیل وارڈ جانا ہے، لیٹر نکلتا ہے، بھیج دیا، جیل جاتا ہے، اور جیل میں کچھ نہیں ہے۔ جیل ہوتی ہے، مردوں کے لیے ہوتی ہے۔ الحمدللہ I have no issue in جیل موجود ہوں۔ پچھلی دفعہ جیل میں چونکہ غلط سلوک ہوا تھا، حملہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اب جیل میں قیدی کی طرح رکھا ہوا ہے، قیدی تو ہوں نا میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا۔ اور دوسری بات، اس روز 2 وزراء نے آ کر ہمارے اپوزیشن کی لابی میں گالیاں دی، ویڈیو بھی موجود ہے، گالیاں دی، حلیم کدھر ہے، حلیم کدھر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ آج کل سی ایم بننے کی جنگ چل رہی ہے کہ
کہ جی جو حلیم کو سب سے زیادہ ڈنڈا دے گا، جو حلیم کو زیادہ ذلیل کرے گا، جو حلیم کو بے عزت کروائے گا، جو حلیم کی ایسی کی تیسی کروائے گا، اس کا چیف منسٹر بننے کا چانس ہے یا کوئی اچھی منسٹری ملنے کا۔ تو کسی نے جیل میں حصہ ڈالا، کسی نے کسی چیز میں حصہ ڈالا، اس روز یہ دو بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار آ گئے، ایک لاڑکانہ سے اور ایک شکارپور سے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خاندانی ہونا چاہیے۔ ایک آ کے گالیاں دیتے ہو حلیم کی درخت۔ امتیاز شیخ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، شکارپور والا، کلین شیو کرنے سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ امتیاز شیخ، تمہارا پرانا جو تمہارا کردار تھا، تم اس وقت ڈاکوؤں کے سربراہ ہو۔ امتیاز شیخ، تم کچے کے ڈاکوؤں سے سارے گندے کام کرتے ہو۔ رضوان کی رپورٹ موجود ہے۔ انور سیال، تم نے انشاءاللہ ادھر ہی پہنچنا ہے، حلیم کو ڈھونڈ رہے ہو، ملنا ہے، جیل میں آنا ہے تم نے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک آ کے گالیاں دیتے ہیں ایم پی ایز۔ بھائی اسمبلی مائک ہے، بولنے کے لیے ہے، اسمبلی بات کرنے کے لیے ہے، اسمبلی میں اس کو استعمال کرو، یہی توپ ہے، یہی بندوق ہے، یہی بس مائک جو ہے ہمارا۔ لڑنا ہے بھائی پار چلو۔ یہ کس نے کون سی جمہوریت ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات، میں سب جیل، یہاں بڑے بڑے لوگ سب جیل میں چلے جاتے ہیں، گھروں کو اور آفیسز کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے۔ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے لیجسلیشن کرنی ہے۔ خورشید شاہ صاحب ہسپتال میں سب جیل، راؤ انوار صاحب کو خطرہ تھا، وہ گھر پہ سب جیل، ان کو خطرہ تھا کہ تھریٹ ہے دہشت گردوں سے۔ میری بھی جان کو خطرہ ہے ان معاشی دہشت گردوں سے سندھ کے۔ فریال تالپور صاحبہ کا گھر سب جیل، آغا سراج درانی صاحب محترم کا گھر سب جیل، بابل بھائیوں کا گھر سب جیل، یہ سب ان کے گھر آفیسز سب جیل قرار دے دیے گئے۔ اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور ان کی بے نقاب کرتا ہے۔ میں عدالتوں سے انشاءاللہ انصاف مانگوں گا، میں کسی سے کوئی بیکنگ نہیں کروں گا۔ اور میں آیا ہوں، کل خورشید شاہ صاحب بھی وہاں، کسی نے کہا مائک پہ، خورشید شاہ صاحب بھی کل پوری پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو اسمبلی آنے کے بعد میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2-3 دن یہاں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، میرا کیس میرے وکیلوں نے لڑنا ہے، لیکن مجھے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آفس میں نے چونکہ سندھ کا کیس لڑنا ہے، میں سندھ کے غریبوں کا کیس لڑتا ہوں، سندھ کے مسکینوں کا کیس لڑتا ہوں، سندھ کے لاچاروں کا کیس لڑتا ہوں، اس لیے انشاءاللہ کیس لڑتا رہوں گا۔ اور بات یہ ہے کہ پرسوں انہوں نے ہنگامی طور پہ یہاں سے اٹھوا کے مجھے جیل بھجوایا، غصے میں کہ یہ سیٹیں کیسے بچ گئیں، 4 سیٹیں کیوں نہیں آئیں۔ ارے بھائی، جیل آپ بھجوا سکتے ہو، قبر میں آپ نہیں بھجوا سکتے۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا ہے، رہوں گا، عزت سے رہوں گا۔ شیخ صاحب، یہ آپ جو اپوزیشن اتحاد کے ایک اہم امیدوار تھے پیر صدرالدین شاہ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا، وہ کیوں نہیں جیت پائے؟ ان کو 15 ووٹ ملے بس۔ دیکھیے، اس میں سر ایڈ کر لیجیے گا کہ ترجیحات کیا تھی صدرالدین شاہ کو، لیکن اور وہ کہا گیا تھا ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیے جی، 2 اپسیٹس ہوئے ہیں، ایک صدرالدین شاہ صاحب کا اور دوسرا حفیظ شیخ صاحب کا۔ ہم بحیثیت پارٹی بھی اور جو بھی ہمارے پاس دیگر وسائل ہیں، انشاءاللہ ایک ایک شخص تک پہنچا جائے گا۔ سائیں صدرالدین شاہ کے ساتھ جس نے بھی ہماری پارٹی کا ہو، کسی انشاءاللہ بے نقاب کر کے رہیں گے۔ اگر میں صحافیوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہماری مدد فرمائیے، میں سمجھتا ہوں جس نے بھی غداری کی ہوگی اس کے ساتھ پارٹی بھی سلوک کرے گی، اور انشاءاللہ اس کا نام گندے الفاظ میں سب یاد رکھیں گے۔ اور سائیں سے جو ہوا ہے، ہم ان پہ ہم بھی افسردہ بہت زیادہ ہیں۔ سائیں صدرالدین شاہ صاحب اور حفیظ شیخ صاحب دونوں کے ساتھ وہاں ہوا ہے، اس کی انشاءاللہ انکوائری کریں گے۔ باقی مجھے اس لیے نہیں پتا کہ چونکہ میں انڈر کسٹڈی ہوں، تو ساری اسکیم کا مجھے نہیں پتا کس نے، مجھے تو اپنی پرچی دی گئی تھی جو میں نے ڈال دی گئی۔ تو یہ بڑے ہمارے لیے، یہ تو 4 سیٹیں چوری کرنا چاہ رہے تھے، ایک انہوں نے کی ہے نوٹ کے ذریعے اور دھوس کے ذریعے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ آپ نے جو ان کے لیے اپنے ایم پی ایس نامنیٹ کیے ہوں گے، آپ کو تو خود علم ہوگا نا کہ ان کے لیے کون سا؟ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھیں ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، پورا ایشو ہے۔ ہمیں 63 ووٹ ملنے چاہیے تھے، ہمیں 57 ووٹ ملے، 6 ووٹ ہمارے گم ہیں۔ ہم ان 6 ووٹوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے، چونکہ 57 ووٹس ملے ہیں ابڑو صاحب کو، ابڑو صاحب کے لیے کہنا چاہتا ہوں، اور 57 ملے ہیں خالدہ عطیف صاحبہ کو، ہمیں 63 ملنے چاہیے تھے۔ یہ 6 ووٹ گمے ہیں، ہم انہیں ڈھونڈیں گے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں لاڑکانہ واسیوں، آپ کو مبارک ہو، کپتان کا ایک کھلاڑی سینٹ میں آپ کی آواز بننے پہنچ گیا ہے۔ سیف اللہ ابڑو اب سینٹ میں آپ کی آواز اٹھائے گا کہ آپ کو ایڈز کیوں لگا دی گئی۔ سیف اللہ ابڑو
سینٹ میں آواز اٹھائے گا کہ لاڑکانہ کے 77% لوگ گندا پانی پیتے ہیں، سیف اللہ ابڑو سینٹ میں آپ کی آواز بنے گا کہ کورونا کے دنوں میں بھی آپ کی دوائیاں بیچ دی جاتی ہیں۔ سیف اللہ ابڑو انشاءاللہ وہ کام جو شہید بینظیر بھٹو لاڑکانہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس کے بعد وہ پھر ادھر ادھر ہو گیا، انشاءاللہ سیف اللہ ابڑو لاڑکانہ والوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہوگا، اور انشاءاللہ پورے سندھ میں ہمارے سندھ کی عوام کو مبارک ہو۔ فیصل واؤڈا صاحب ایک دلیر لیڈر ہے، اور جس کو اور میں تمام سینیٹرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو دیگر پارٹیز کے سینیٹرز کامیاب ہوئے ہیں میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔